آج کا میرا موضوع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی مکہ مکرمہ کی بستی رات تاروں سے بھری تھی جب دنیا میں ایک ایسا نور اترا جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ آمنہ کے گھر ایک بچے نے جنم لیا، نام رکھا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیدائش کے وقت ہی دنیا کے اندھیرے چھٹنے لگے، ایران کے آتش گدے بجھ گئے، کیسر و کسرا کی محلات ہل گئے۔ یتیمی کے چادر اوڑھ کر بھی آپ کے چہرے پر صبر اور نور جھلکتا تھا۔ دادا عبد المطلب نے بڑی محبت سے پالا، پھر چچا ابو طالب کی گود ملی۔ چچا کے بعد ساتھ تجارت کے سفر پر گئے اور اپنی جوانی میں بھی صداقت اور امانت کے پیکر بنے رہے۔ لوگ کہنے لگے صادق الامین۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر غار ہیرا میں عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک رات جب دنیا سوئی ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کی روشنی زمین پر اتری۔ آپ گھبراہٹ میں ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس آئے، انہوں نے تسلی دی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کے سہارا ہیں، مظلوموں کے مددگار ہیں۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو سردار ران قریش بھڑک اٹھے، انہوں نے ظلم کیا، بگاڑ کیا۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال قید رکھا گیا، بھوک اور پیاس کی شدت سے بچے پلک اٹھتے، لیکن رسول اللہ رحمت صبر سے فرماتے صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ سال آیا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کا وصال ہوا۔ آپ غم سے نڈھالتے مگر امید سے لبریز طیف گئے، وہاں پتھر مارے گئے، خون بہایا۔ تب آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب مکہ والوں نے حد سے بڑھایا تو اللہ کا حکم آیا ہجرت کرو۔ رات کی تاریکی میں آپ اپنے پیارے دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ روانہ ہوئے، غار سور میں پناہ لی، دشمنوں کے قدم دروازے تک آ پہنچے۔ ابو بکر پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینے پہنچے تو انصار نے خوشی سے استقبال کیا، اسلام کا مرکز قائم ہوا، اذان گونجی، مسجد نبوی بنی، اخوت کی بنیاد رکھی گئی، ایک نئی امت کا جنم ہوا۔ غزوہ بدر 313 مومن 1000 کافر تھے، فرشتے مدد کو نازل ہوئے، ایمان وطیاب ہوا۔ پھر جنگ احد ہوئی اور خندق کے مرکے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر موقع پر صبر اور حکمت سے کام لیتے۔ جب دشمن زخمی کرتے تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ سلو حدیبیہ میں صبر کی انتہا نظر آئی، شرط سخت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سلو کے بدلے فتح پائیں گے، اور واقعی اگلے ہی سال فتح مکہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح بن کر داخل ہوئے تو دشمنوں سے کہا جاؤ آج ہم سے آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے دل بدل دیے، یتیموں سے شفقت، غلاموں سے محبت، عورتوں کا احترام، دشمنوں کے لیے دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر آواز بلند نہ کرتے، مسکراہٹ آپ کی سنت تھی، بچوں سے کھیلتے، بوڑھوں کا احترام کرتے، جانور پر بھی رحم فرماتے، ایک بلی کو پانی پینے دیتے، ایک اونٹ کے آنسو پوجتے، یہی تو رحمت عالمین کی شان تھی۔ خطبہ حجت الوداع میں فرمایا لوگو آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اور قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر بیماری شروع ہوئی، حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرماتے تھے، لبوں پر دعا تھی اے اللہ اعلی رفیق کی طرف سے۔ پھر 12 ربیع الاول کو سورج غروب نہیں ہوا بلکہ امت یتیم ہو گئی، صحابہ رو پڑے، آسمان بھی جیسے ہی غمگین ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رہ گیا، محبت، دل، صبر اور ایمان۔ راوی یہ تھے وہ جن کی آمد نے دنیا بدل دی، جن کی سیرت آج بھی روشنی کا مینار ہے، جن کا نام لبوں پر آتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر وقت ہمیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ پڑھنا چاہیے، نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ آج کا میرا موضوع ہے مولا علی علیہ السلام۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر و جہالت کے بادل ہر سمت پھیلے ہوئے تھے۔ اسی وقت کعبہ کے در و دیوار سے ایک نور نکلا۔ 13 رجب 3 عام الفیل کو حضرت علی بن ابی طالب کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی فتح خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب قریش کے سردار تھے، اور والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نبی کے خاندان سے تھی۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، یعنی بلند، اونچا، عظیم۔ یہ نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے زیر سایہ رہے۔ چونکہ مکہ میں قحط کا زمانہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا میں علی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں تاکہ بوجھ کم ہو۔ یوں مولا علی نبی کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ آپ کی آنکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہوئیں۔ آپ نے پہلی غذا ایمان کی صورت میں پائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد اسلام کی دعوت اپنے گھر والوں کو دی۔ تو سب سے پہلے جو نوجوان ایمان لایا وہ تھے حضرت علی۔ آپ نے فرمایا اگرچہ میں بچہ ہوں مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان کی پہلی روشنی ایک بچے کے دل میں چمکی۔ پھر جب نبی نے مکہ میں دعوت حق شروع کی تو قریش نے مخالفت کی، تو مولا علی ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ شعیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کا محاصرہ ہوا تو مولا علی راتوں کو چھپ چھپ کر کھانے پہنچاتے۔ ان کی وفاداری ایسی تھی کہ جان کی پرواہ نہ تھی، صرف نبی کی محبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو کفار مکہ نے گھر کو گھیر لیا تاکہ نبی کو قتل کر دیں۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، علی میں ہجرت کر رہا ہوں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، جانا تاکہ لوگ سمجھیں میں ابھی گھر میں ہوں۔ مولا علی مسکرائے اور کہا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر لیٹ جاؤں تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ علی نے جواب دیا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ماتھے کو چوم لیا۔ یہ قربانی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی گئی کہ علی نے اپنی جان نبی پر قربان کر دی۔ مدینہ میں مولا علی نے نبی کے ساتھ ہر موقع پر وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں جب کفار کے بڑے بڑے سردار مقابلے میں آئے تو مولا علی نے بہادری سے سب کو زمین پر گرا دیا۔ تلوار چمکتی، دشمن کانپ جاتے۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں نے نبی پر حملہ کیا تو علی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ غزوہ خیبر میں قلعہ مضبوط تھا، کئی صحابہ نے کوشش کی مگر فتح نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں وہ پرچم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن پرچم حضرت علی کو دیا گیا۔ آپ آگے بڑھے، دروازہ کھیڑ کر قلعہ فتح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا، علی شیر خدا ہے۔ نبی کے وصال کے بعد امت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ علی خاموشی سے نبی کو غسل دیتے رہے، آپ کے چہرے سے آنسو نہ تھمتے۔ آپ فرماتے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہی تھے یا رسول اللہ۔ خلافت راشدہ کے دور میں مولا علی ہمیشہ عدل و علم کے ستون بنے رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان کے دور میں کوئی مشکل مسئلہ آتا تو سب کہتے، علی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ آپ علم کے سمندر تھے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو بیت المال میں عدل کا نظام قائم کیا، کسی کو ناجائز فائدہ نہیں لینے دیا۔ ایک بار آپ کے بھائی عقیل نے کہا، مجھے کچھ زیادہ دے دو، میں ضرورت مند ہوں، تو مولا علی نے لوہے کا گرم ٹکڑا دکھایا اور فرمایا، اے عقیل، اگر دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل حکومت کو باقی رکھتا ہے،
چاہے کافر ہو اور ظلم تباہ کر دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو۔ آپ راتوں کو روتے اور قرآن پڑھتے، یتیموں کے گھروں میں آٹا لے کر جاتے، چہرہ چھپاتے تاکہ کوئی پہچان نہ لے کہ یہ خود خلیفہ ہے جو غریبوں کے در پر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دنیا کی حیثیت میری نزدیک بکری کے چینکنے سے بھی کم ہے۔ علم و عدل، عبادت و سخا، یہ سب مولا علی کے کردار کا حصہ ہے۔ رمضان المبارک کی رات تھی، کوفہ کی مسجد میں فجر کی اذان ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا آج رات کا آسمان کچھ عجیب لگ رہا ہے، شاید ملاقات کا وقت قریب ہے۔ آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے زہرآلود تلوار سے وار کیا، خون بہا اور علی کے لبوں پر الفاظ تھے، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا رو دی، مسجد کے ستون لرز گئے اور زمین نے ایک مرد مومن کو کھو دیا جو علم، شجاعت اور وفا کا پیکر تھا۔ یہ تھے شیر خدا مولا علی، جن کی پیدائش کعبہ میں ہوئی، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی، جنہوں نے عدل کے ذریعے امت کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ان کی تلوار اسلام کا دفاع بنی، ان کا علم قرآن کی تفسیر، ان کا زہد دنیا کے لیے مثال۔ مولا علی کی سیرت سے سبق سیکھیں، عدل کریں، صبر کریں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں چاہے دنیا مخالفت کرے۔ قصہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے حق و باطل میں فرق واضح کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو امت کے لیے مشعل راہ بنایا۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا جس نے اسلام کو اپنے لہو سے زندہ کر دیا، وہ جن کے نام سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں خوشبو پھیل گئی جب فاطمہ زہرا کے گھر ایک نور کا پیکر پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ تشریف لائے، حسین کو اپنی آغوش میں لیا، اذان دی، اقامت کہی اور فرمایا میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ پھر آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا ایک دن ظلم کے میدان میں شہید ہوگا اور آسمان و زمین اس پر روئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ کبھی اپنے کندھے پر بٹھاتے، کبھی چومتے، کبھی فرماتے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ وقت گزرتا گیا، نبی کے بعد خلافت کا نظام آیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسین خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد امام حسین نے دین حق کی حفاظت کا علم اٹھایا۔ معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید بادشاہ بنا، جو ظلم، شراب، ناانصافی اور بد کرداری میں مشہور تھا۔
یزید نے حکم دیا صاحب میری بیعت کریں چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو، مگر حسین نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسلام غلامی کا دین نہیں، حق کا دین ہے۔ یزید کے کرندے مدینے آئے تاکہ حسین کو بیعت پر مجبور کریں، مگر حسین نے فرمایا میں مدینے کو فساد سے بچانے کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں اہل بیت کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ قافلہ جو مدینے سے نکلا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلا تھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیجے، اے حسین ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم یزید کے ظلم کے خلاف تمہارے ساتھی ہیں۔ امام حسین نے اپنا چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ وہاں ابتدا میں لوگوں نے بیعت کی، مگر جب یزیدی لشکر آیا سب مکر گئے۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب حسین کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا میں کوفہ والوں کو پیغام حق پہنچانے جا رہا ہوں، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ امام حسین اپنے اہل بیت، بچوں، بہنوں اور اصحاب کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہر مقام پر روکنے کی کوشش کی، مگر امام حسین نے فرمایا میں ظلم کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ 2 محرم کو آپ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ دریائے فرات قریب تھا، مگر یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، لیکن حسین نے صبر سے فرمایا یہ پیاس ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے سب ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ گل کیا اور فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ مگر ہر ساتھی نے کہا اے فرزند رسول، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ پھر حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو تسلی دی، زینب صبر کرنا، کل ہمارا امتحان ہے، مگر اللہ ہماری قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ 10 محرم کی صبح حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت غازی عباس سب قربان ہو گئے۔ آخر میں امام حسین نے ننھے علی اصغر کو گود میں اٹھایا، پانی مانگا، مگر ظالموں نے تیر چلایا، وہ ننھا بچہ شہید ہو گیا۔ پھر امام حسین نے فرمایا اے اللہ تو دیکھ لے، حسین تیرے دین پر قربان ہو گیا۔ اور پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلے، حق کا نعرہ لگایا اور ظلم کے لشکر کے درمیان اکیلے لڑے۔ بالآخر ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، اہل بیت کو قید کر لیا گیا، لیکن زینب بنت علی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر فرمایا اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم، حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ کربلا صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایمان
اور باطل کا فرق ظاہر کرنے والا مرکہ تھا۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا، حق کے لیے قربانی دینا، صبر، استقامت اور ایمان پر ڈٹے رہنا۔ آج بھی کربلا کی مٹی گواہ ہے کہ حسین جیت گئے، یزید مٹ گیا ہے، اسلام آج بھی قائم ہے کیونکہ حسین نے اپنی جان دے کر اسے زندہ رکھا۔ آئیے ہم سب دعا کریں، اے اللہ ہمیں حسین کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ان کے صبر، ایمان اور قربانی سے سبق حاصل کرنے کی ہمت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔